السلام علیکم دوستو، اگر بحیثیت والدین آپ اپنے بچوں کی بہتر مستقبل کے لیے پریشان ہیں اور ان کے مستقبل کو بہترین طریقے سے سنوارنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ اگر ہم آج کے دور کو دیکھیں تو آج کا جو دور ہے وہ دجالی فتنوں سے بھرپور دور ہے۔ بحیثیت باپ کے، بحیثیت ماں کے، ہم اپنے چھوٹے بچوں سے جان چھڑانے کے لیے ان کے ہاتھ میں موبائل دیتے ہیں اور جانے انجانے میں ہم اپنی نسل کو اسی طرح کھو رہے ہیں۔ تو آج میں 20 بنیادی اصولوں کے متعلق بات کروں گا، لہٰذا دوستو اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے۔ جو فرسٹ اصول ہے کہ بچوں کو ہم لیڈر بنائیں، کیونکہ آج کے بچے نے کل اسلام کا جھنڈا پکڑنا ہے، ان کو ہمیں ڈرپوک نہیں بنانا چاہیے۔ اکثر دفعہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے محترم مائیں جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کو جن بوت اور باقی چیزوں سے ڈراتی ہیں تاکہ وہ وقت پر سو جائے، یا باقی اگر وہ کھانا نہیں کھاتے یا کچھ اور اس طرح کی شرارتیں کرتے تو وہ کیا کرتے ہیں، ان جن بوتوں وغیرہ سے ان کو ڈراتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بچے اللہ کے مقابلے میں جن بوتوں سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ حالانکہ ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو بچپن سے یہ ان کے اندر عادت ڈالیں کہ اگر وہ کسی قسم کی نافرمانی کریں، کسی قسم کی بدتمیزی کریں تو ان کے اندر یہ عادت ڈالنی چاہیے، یہ ان کو سکھانا چاہیے کہ اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ دوسری جو اہم اصول ہے جو تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 100 سال پہلے والدین کے لیے بتایا تھا، وہ کیا ہے کہ جو تربیت کا بنیادی ستون ہے یعنی باپ کا روب بچوں کے دل میں ماں کو چاہیے کہ بٹھائے، باپ کا احترام ان کو سکھائے، ان کو چاہیے کہ باپ کے خلاف نہ کرے، کیونکہ یاد رکھیں کہ جب باپ کا روب ہوگا تو بچے حدود میں رہیں گے، اور جب تک حدود میں کوئی بچہ رہے گا وہ ہمیشہ کے لیے اس کا مستقبل بھی روشن ہوگا اور وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب رہے گا۔ تیسرے نمبر پہ والدین کو چاہیے کہ ظاہری زینت میں اعتدال سکھائے۔ لڑکوں کو فیشن کے نام پر ان کے بال نہ بڑھوانے دیں، ان کو سفید کپڑے پہنانا چاہیے، اور لڑکیوں کو بہت کم عمری میں زیور نہ پہنائے جائیں، بناؤ سنگار سے ان کو اجتناب کرنا سکھائیں، کیونکہ یہ نہ صرف جان کے لیے خطرہ ہے بلکہ دل میں ان کی جو دنیا کی نمود و نمائش جا بیٹھتی ہے۔ چوتھا جو اہم اصول ہے وہ یہ ہے کہ عملی طور پر ان کو سخاوت سکھائیں، عملی تربیت دیں، بچوں کے ہاتھ سے غریبوں کو کھانا کھلائیں، ان کو پیسے دیں، آپس میں بہن بھائیوں میں چیزوں کو شیئر کرنا سکھائیں، تاکہ بچے کیا ہوں، شروع سے وہ ان کے اندر سخاوت پیدا ہو، خود غرضی پیدا نہ ہو، ان کی خوراک پر، لباس پر اور ضد پر مکمل کنٹرول والدین کو کرنا چاہیے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے سامنے زیادہ خوراک کی برائیاں بیان کرے، لڑکوں کو سادہ اور سفید لباس پہننے کی عادت ڈالنی چاہیے، اور جہاں تک اپنی بیٹیوں کا تعلق ہے ان کو نمود و نمائش والے کپڑے کی جو رغبت ہے، کی عادت ہے، ان سے شروع سے ان کے دل میں نہیں ڈالنی چاہیے، کیونکہ یاد رکھیں زیادہ نمائش زیادہ نافرمانی کو اکثر دفعہ جنم دیتی ہے۔ اکثر دفعہ بچے ضدی ہوتے ہیں تو والدین کو بڑے ٹیکٹفلی، بڑے سفارتی انداز سے ان کی ہر ضد کو پوری کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ ہر ضد کو پورا کرنا یہ کیا کرتا ہے، بچے کو بگاڑ دیتی ہے۔ اور یاد رکھیں بحیثیت والدین اگر آپ اپنے بچوں کی ہر ضد کو پورا کر رہے ہیں تو یہ
محبت کی نشانی نہیں، بلکہ یہ آپ اپنے بچوں کو ناکامی کی طرف دھکیل رہے ہیں، کیونکہ یہی ضد، یہی انا اور ناکامی وہ پھر مستقبل میں ان سے برداشت نہیں ہوگی۔ جو اکثر بچے، خاص کر لڑکیوں کے اندر یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چیختی ہیں، چلاتی ہیں، تو چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ان کی چیخنے چلانے کی جو عادت ہے وہ فوراً ان سے چھڑوانے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ یہ عادت بڑے ہو کر ان کے اندر کیا بن جائے گی؟ بدتمیزی اور بدزبانی میں بدل جاتی ہے۔ آٹھویں جو اہم امپارٹنٹ اصول ہے جو والدین کو اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے اپنانا چاہیے کہ ہر بری صحبت سے ان کو بچانا چاہیے۔ جن بچوں کی عادتیں خراب ہو، گالیاں گلوچ کرے، پڑھائی سے وہ بھاگ رہے ہوں، تو ان کی صحبت سے اپنے بچوں کو دور رکھیں، کیونکہ بری صحبت اچھے بھلے گھروں کی جو سالوں کی محنت ہے وہ چند منٹوں میں برباد کر دیتی ہے۔ بچوں کو اخلاقی برائیوں سے سخت نفرت سکھائیں، جھوٹ ہو، دھوکہ ہو، گالی گلوچ ہو، جتنی بھی اخلاقی برائیاں ہیں، کیونکہ ہمارے اسلام کی جو بنیاد ہے وہ اخلاقیات پہ ہے۔ اگر ہمارے اخلاق، ہمارے بچوں کے اخلاق اچھے ہوں تو یہی بچے کل بڑے ہو کر ہمارے لیڈر بنیں گے، ہمارے رہنما بنیں گے، ہماری مختلف ڈپارٹمنٹس کو، انسٹیٹیوشن کو یہ بنائیں گے۔ تو بچوں کو اخلاقی برائیاں کے متعلق بتائیں کہ جھوٹ سے اجتناب کرنا چاہیے، گالی گلوچ سے اجتناب کرنا چاہیے، جتنی بری صحبتیں ہیں یا برے دوست ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں، اگر بچے کوئی بھی غلطی کرے تو اس میں تاخیر نہ کرے، بلکہ فوراً ان کو سمجھائے۔ لیکن یہ یاد رکھے، جس طرح عرب لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے سامنے کسی کو نصیحت کرنے سے بہتر ہے کہ ان کو زہر کھلا دے، تو والدین کو بھی چاہیے کہ بچوں کو تنہائی میں سمجھانا چاہیے۔ جو خدا نخواستہ اگر بچے چھوٹے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی غلطی ان سے سرزد ہو سکتی، تو مناسب سزا بھی دینی چاہیے، اور یہ وقت کی ضرورت ہے۔ اگر بچے توڑ پھوڑ کرے یا کسی کو مارے، کسی کو گالی دے وغیرہ وغیرہ، تو بے جان نرمی جو ہے نا وہ کیا کر دیتے، یہ اولاد کو بگاڑ دیتی ہے۔ بچوں کو بنیادی تعلیم، اسلامی تعلیم دینی چاہیے، نماز، روزے، قرآن پاک کی تلاوت کا پابند کرنا چاہیے۔ بچوں کے سونے اور جاگنے کا ایک مکمل نظام، ایک مکمل سسٹم ترتیب دینا چاہیے۔ بچوں کو دیر تک سونے نہ دیا جائے۔ اکثر بچے کیا کرتے ہیں، چھٹی کے دن دیر تک سوتے ہیں، دیر تک جاگتے ہیں اور پھر صبح سویرے دیر تک سوتے ہیں۔ تو یہ عادت ان کو شروع سے چھڑانی چاہیے، کیونکہ یہی بچے پھر آگے جا کے بڑے ہو کر پھر یہی عادت ان کی پختہ ہو جائے گی۔ بچوں کو صحابہ کرام کی، اولیاء کرام کی، انبیاء علیہ السلام کی کہانیاں سنانی چاہیے۔ ان کو نیک لوگوں کی صحبت میں لے جانا چاہیے، تاکہ وہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہ کر اچھی باتیں سیکھیں، ان سے متاثر ہو کر وہ اچھے انسان بنے۔ آج کل کا جو دور ہے وہ انتہائی سخت ترین دور ہے۔ والدین کو انتہائی بہت ہی زیادہ سوچ بچار سے اور عقل سے اور ہوش سے کام لینا ہوگا۔ جتنے فحش مواد اور فضول مشغولیات آج کل کے دور میں ہمارے بچوں کے لیے اویلیبل ہے، وہ شاید ہمارے زمانے میں یا اس سے پہلے کے زمانے میں موجود نہیں تھے۔ موبائل ہو گیا، مختلف قسم کے جو گیمز ہو گئے، مختلف قسم کے ایپس ہو گئے، یہ ساری چیزیں ہمارے بچوں کی مستقبل کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ لہٰذا والدین کو چاہیے کہ ان ساری چیزوں پر مکمل کنٹرول رکھیں۔ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو کوئی نہ کوئی ایسا ہنر ضرور سکھائیں تاکہ وہ مستقبل میں اس کو بروکار لے آ سکے۔ ڈگری سب کچھ نہیں، ہنر اصل طاقت ہے۔ بچوں کے اندر خود کام کرنے کی عادت ڈالیں۔ ان کو یہ بار بار بتانا چاہیے کہ اللہ کی جو نعمت اگر ہم استعمال نہیں کریں گے، اس کا عملی شکریہ ادا نہیں کریں گے، وہ نعمت اللہ پھر ہم سے لے لیتے۔ تو ان کے اندر کام کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے تاکہ ہمارے بچے سست اور نکٹو نہ بنیں۔ ان کے اندر عاجزی اور سادگی جیسی خصلتیں شروع سے پیدا کرنی چاہیے۔ بچوں کے اندر عاجزی لائیں، شیخی، گھمنڈ، دکھاوے وغیرہ کی جیسی بری عادتیں ان کے اندر نہ آنے دیں، کیونکہ غرور انسان کو اندر سے اندر کوکھلا کر دیتا ہے۔ تانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والدین کو چاہیے کہ اچھے کاموں پہ ان کو
اپنے بچوں کو انعام دے اور برے کاموں پہ فوراً تنبیہ کرنا چاہیے، اور اگر بار بار وہ غلطی کرے تو ان کو سزا دینی چاہیے، پہلے تنبیہ ہونی چاہیے۔ اگر بچہ بار بار وہی غلطی ریپیٹ کرے تو والدین کو چاہیے کہ ان کو مناسب سزا دیں۔ بچوں کو صاف اور شفاف زندگی سکھائیں، کھیل ہو، خرچ ہو یا کوئی مشغلہ۔ بچوں کو چپ کر کچھ کرنے کی عادت ان کے اندر نہ ڈالیں۔ ایک تو یاد رکھیں کہ جن بچوں پر والدین اعتبار نہیں کرتے وہ بچے جھوٹ بولنا سیکھ لیتے، تو ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ اس قسم کی انٹریکشن رکھنی چاہیے، ایک لمٹ رکھنی چاہیے، تاکہ وہ ہمارے ساتھ، خاص کر ماں کے ساتھ، اپنی ساری باتیں شیئر کر سکیں، ورنہ وہ چپ کر ایسے بہت سے کام کریں گے جو آگے چل کر ان کے مستقبل کو خراب کر سکتے ہیں۔ تانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول بچوں کی جو گھریلو تربیت ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ ان کو کھانا پکانا سکھائیں، سلائی وغیرہ سکھائیں، گھریلو حساب کتاب سکھائیں، اور یہ سب کچھ سیکھنا بچوں کے لیے انتہائی ضروری ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کو ایک مؤثر اور باوقار طریقے سے گزار سکیں۔ یاد رکھیں جو اولاد ہے وہ امانت ہے، اور امانت میں خیانت اللہ کو بالکل ناپسند ہے، لہٰذا اولاد کی جو تربیت ہے وہ امانت سمجھ کر بحیثیت والدین ہم کر لیں۔ اگر ہم آج ان ہدایات پر عمل کر لیں تو کل یہ جو بچے ہیں نہ نشے کے عادی ہوں گے، نہ یہ بے ادب ہوں گے، نہ باغی ہوں گے، اور ہمارا جو خاندانی نظام ہے وہ انتہائی اعلیٰ پائے کا ہوگا، کیونکہ ہمارا جو اسلام ہے عملی مذہب ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسے بہترین طریقے سے تربیت دلائیں، ان کو اس طریقے سے ان کی پرورش کریں کہ وہ کل بڑے ہو کر اسلام کا جو نام ہے وہ پوری دنیا میں روشن کریں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، کار خیر سمجھ کر دوسروں تک پہنچائے، شاید اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی آپ کے ذریعے بدل دے۔ جزاک اللہ خیر۔ میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر داؤد، تحقیق، آگاہی اور صحت کی آواز۔